صدیوں سے اہل سنت ہم سے سوالات اور ہم پر اعتراضات کرتے آ رہے ہیں، یہ متا کیا ہے، تقیہ کیا ہے، یہ عالی مدد کیا ہے، اور صدیوں سے ہمارے علماء جوابات بھی دیتے آ رہے ہیں۔ مگر آج اہل سنت سے ایک سوال ہمارا بھی ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ جب نبی کریم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر نہیں گئے تھے، بلکہ امت پر چھوڑ کر گئے تھے، امت چاہے کسی اپنا خلیفہ بنا لے۔ تو اہل سنت کے بقول جناب ابوبکر کو امت نے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب امت نے جناب ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنا لیا تو پھر وہ امت کے خلیفہ ہوئے، رسول کے خلیفہ تو نہیں ہوئے، اس لیے کہ رسول نے انہیں اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ نہیں بنایا، مسلمانوں نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، تو وہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، خلیفۃ الرسول تو نہیں ہوئے۔ تو پھر آپ نے خلیفۃ الرسول کیوں کہتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین کہا کیجیے۔ یعنی آپ کے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا تو آپ جناب ابوبکر کو خلیفۃ الرسول نہ مانیں، صرف اور صرف خلیفۃ المسلمین کہیں، یا پھر آپ ہمیں کوئی سچی نہیں بلکہ کوئی جھوٹی حدیث بھی ہمیں دکھائیے کہ جس میں نبی کریم نے یہ کہا ہو کہ ابوبکر میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ جواب ان صاحب کا یہ استدلال ہی غلط بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اہل سنت کے یہاں خلیفۃ الرسول کا مطلب نبی کا وارث نبوت نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت بند ہو چکی تھی، اس لیے خلیفہ کا مطلب کبھی بھی نبوت کا جانشین نہیں رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوڑے ہوئے اجتماعی اور انتظامی امور کو سنبھالنے والا ہوا۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول اسی معنی میں کہے جاتے ہیں، یعنی نبی کے دین کو پھیلانے والے، آپ کے نافذ کردہ نظام کو جاری رکھنے والے، آپ کے بعد امت کے امور کے کفیل۔ یہ اصطلاح اداری انتظامی ہے، نبوتی تشریعی نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ رسول نے نامزد نہیں کیا تو خلیفۃ الرسول نہ کہو، یہ علمی منطق نہیں، کیونکہ اہل سنت کا لفظ خلیفۃ الرسول سیاسی انتظامی معنی رکھتا ہے، نہ کہ وارثت نبوت۔ اب چلتے ہیں کچھ دلائل کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ امت کا اجماع نبی کی تائید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور امت کا اجماع ہے کہ بعد نبی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک جگہ اور یہ ارشاد فرمایا گیا، انا لنرى ابا بکر احق الناس بها وانه لخلیفۃ رسول اللہ، صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہم ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ خلافت کے حقدار سمجھتے تھے اور یقیناً رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور یہ بیان کسی ایسے ویسے کا نہیں، بلکہ یہ بیان سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے، جس کو آپ صحیح بخاری کے کتاب فضائل الصحابہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر خود مولائے کائنات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول کہہ رہے ہیں، تو آپ کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفۃ الرسول نہ کہو؟ یہ مولا علی کا اپنا اعلان ہے، اب آپ اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک جگہ اور یہ بیان ملتا ہے، لو کنت منصفا او مستخلفا لاستخلفت ابا بکر، اور اس کو بھی میں واضح کر دوں کہ بعض اشعار اور تراجم میں الفاظ مختلف ہوں گے مگر معنی یہی ہوگا۔ اس کا اردو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو ابو بکر کو کرتا۔ یہ بیان صحاح سنن میں جیسے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، اور اہل سنت اسے ایک بہت بڑی دلیل اشارت اور ترجیح سمجھتے ہیں، یعنی حضور نے ابو بکر کی شائستگی کھل کر بتائی۔ اور ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات واضح رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی کہ میری جگہ امامت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز خود نہ پڑھ سکے تو آپ نے مخصوص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیا۔ یہ عملی طور پر قیادت عبادت اور عوامی رہنمائی سونپنے کے مترادف ہے۔ اہل سنت کا استدلال ہے، جو نبی کی جگہ عوام کو نماز پڑھائے وہ برائے نام اور عملاً قیادت کا اہل ہے۔ ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کہ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرو، ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ یہ روایت سنن ترمذی اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔
उम्मत मुस्लिमा के लिए इससे बड़ा क्या इशारा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। इस कौल से सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फौकियत आम तौर पर जाहिर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को लफ्जन मेरा खलीफा करार नहीं दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की कायदाना अहलियत को वाज़े किया, उन्हें नमाज की इमामत सौंपी, उनके बारे में इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को खलीफा मुकर्रर करता तो अबू बकर होते, और उनकी इत्तिबा की सिफारिश की। इसी तरजीही इशारे की बुनियाद पर उम्मत ने उनकी बैयत की। लिहाजा खलीफतुर रसूल इस माने में हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के उमूर संभालने वाले, न कि नबूवत के वारिस। इसलिए आपका ये दो रास्तों वाला एतराज इल्मी तौर पर बातिल है। अब देखते हैं कि आपके खुद के फिरके यानी शिया फिरके के बहुत से ऐसे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हैं जो मौलाए कायनात के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमा रहे हैं। शियों के मुहद्दिस और मुफस्सिर मोहम्मद बिन मुर्तज़ा अल मारूफ मोहसिन काशानी लिखते हैं कि हज़रत इमाम बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मस्जिद में खड़े होकर बुलंद आवाज़ से फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा बनाया। किताब तफसीर साफ़ी सफ़ा नंबर 467, तफसीर सूरा मोहम्मद जिल्द नंबर 10। फिर दूसरी जगह मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी की कसम कि मैं हक के खिलाफ चलने वालों और गुमराही में भटकने वालों से जंग में किसी किस्म की रियायत और सुस्ती नहीं करूंगा। नहजुल बलागा मुतरजिम उर्दू खुतबा नंबर 25 सफ़ा नंबर 136, चिश्ती मतबुआ महफूज बुक एजेंसी कराची। खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु अन्हुम की खिलाफत हक थी, वरना अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जरूर उनसे जंग करते, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अल्लाह के शेर हैं। वो रवाफिस की तरह डरपोक और तकैया करने वाले न थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सच फरमाया और उनका सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हुम के खिलाफ जंग और क़िताल न करना ही इस बात की दलील थी कि वो लोग हक पर हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उन यानी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को तस्लीम कर लिया था और उस पर राजी हो गए थे, और बगैर किसी जबर के उनकी बैयत करके फर्मा बरदारी की और उनके हक में दस्तबरदार हो गए थे। बस हम भी इस पर राजी हैं जैसे वो राजी थे। अब हमारे लिए ये हलाल नहीं कि हम इसके अलावा कुछ और कहें और हम में से कोई इसके सिवा कुछ और कहे, और ये कि अली की तस्लीम और राजी होने की वजह से अबू बकर की विलायत राशिदा और हादिया बन गई। ये किसी और की लिखी हुई किताब नहीं या किसी और का लिखा हुआ कौल नहीं, बल्कि आपके खुद के एक इमाम मुहद्दिस मुज्तहिद और मुफस्सिर मोहम्मद बिन हसन अपनी किताब फर्क़ुश शिया सफ़ा नंबर 31 और 32 में ये नकल फरमा रहे हैं। फिर आगे एक और दलील देखते हैं कि हजरत इमाम बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब उसामा को नबी के विसाल का खत पहुंचा तो वो साथियों समेत मदीना आ गए और देखा कि अबू बकर के पास लोग जमा हैं। वो अली के पास गए और उनसे पूछा कि ये क्या है। अली ने उनसे कहा कि ये वही है जो तुम देख रहे हो। उसामा ने उनसे पूछा, क्या आपने भी बैयत कर ली? अली ने कहा, हाँ उसामा, मैंने भी बैयत कर ली। ये किसी और ने नहीं, किसी अहले सुन्नत आलिम दीन ने नहीं, बल्कि आपके खुद के एक मुज्तहिद, आपके खुद के एक मुहद्दिस, आपके खुद के एक मुफस्सिर लिख रहे हैं जिनका नाम शेख तबरसी है, जिनकी किताब अल एहतिजाज की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112-113 में आप ये देख सकते हैं। फिर एक और दलील की तरफ रुख कर लेते हैं कि जिसमें ये लिखा गया है कि इसमें कोई इश्काल नहीं कि अली
نے ابو بکر کی بیعت کر لی تاکہ شر دفع ہو اور فتنہ پیدا نہ ہو۔ یہ کسی اور اہل سنت عالم دین نے نہیں بلکہ محمد بن حسن طوسی تلخیص شافی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 پر، جو شیعہ محدث مفسر اور مجتہد ہیں، لکھ رہے ہیں۔ آگے ایک اور دلیل کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان سے یعنی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کی خلافت اور بیعت کرنے کا سبب معلوم کیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ہم ابو بکر کو خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم اسے خلیفہ نہ بننے دیتے۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 خطبہ نمبر 25۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ تو چند دلیل آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں خود آپ کی کتب سے، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا کائنات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ برحق اور خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول جانتے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لہذا یہ کہہ کر آپ عوام کو گمراہ کرنا بند کر دیجئے کہ اہل سنت سے میرا سوال ہے، اہل سنت سے میرا سوال ہے۔ اہل سنت کے پاس باقاعدہ آپ کے ہر سوال کا جواب بھی ہے اور آپ کو اچھے سے سمجھانے کا ہم ہنر بھی رکھتے ہیں۔